کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صلوات بھیجتے محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہماری شہرگی گردن سے زیادہ ہم سے قریب ہے، جو کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے. اس نے اس تمام آسمان کا شامیانہ، اس زمین کا فرش، یہ لوح و قلم، یہ شجر و حجر و مدر، یہ شمس و قمر، کائنات کا ذرہ ذرہ اگر خلق فرمایا تو فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین اہل بیت ہم تحت الکساء، یعنی کہ اس نے اگر خلق فرمایا تو صرف ان پنجتن کے واسطے سے جو کہ زیر کساء ہے، صرف ان کی محبت میں یہ سب کچھ خلق فرمایا، سارا مقصد ہمارا قرار دیا تو اہل بیت علیہم السلام کی مودت، اہل بیت علیہم السلام کی محبت قرار دیا. یہ کلام الہی ان شخصیتوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور اس کی قصیدہ خوانی
وہ خداوند متعال کر رہا ہے جس نے اس سارے قرآن کو، جس نے اپنے اس پاک کلام کو ہم تک پہنچایا اور ہم جیسے گنہگاروں کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی نجس زبانوں سے اس کے کلام پاک کا تذکرہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، یہ شب ماہ شعبان المعظم عظیم مہینہ جس میں ہمیں صرف فیض اور فیض ہی حاصل ہوتا ہے، جس میں کسی معصوم کی شہادت نہیں قرار پائی، خداوند عالم نے اس کو اتنا بابرکت مہینہ بنایا، اتنا بابرکت قرار دیا کہ اس میں تمام جو محرم کی سنہری لڑیاں ہیں ان کی تمام ولادت و سعادتیں اسی شعبان المعظم میں نظر آتی ہیں۔ اور قریب ہے وہ رات جسے اللہ تعالیٰ نے وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ معصوم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت میں سے ہر چیز میں سے، ہر ٹائپ میں سے کچھ کو انتخاب فرمایا، کچھ کو منتخب کر لیا۔ بس اس نے ان تمام راتوں میں چند راتوں کو منتخب کیا، ان تمام زمینوں میں چند زمینوں کے ٹکڑوں کو منتخب کیا، اس نے تمام ایام میں چند ایام کو منتخب کیا، مہینوں میں کچھ مہینوں کو منتخب فرمایا، زیادہ محترم زیادہ مبارک بنایا انہیں، اور اپنے بندوں میں سے کچھ کو منتخب فرما لیا۔ بندوں میں سے ہم ہر ایک کو جانتے ہیں کہ اللہ نے کسے منتخب فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب زمین کے ٹکڑوں پر نظر کی تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کی زمینیں ہیں جسے اللہ نے بلند و بالا قرار دیا، انہیں منتخب فرمایا۔ اور جب راتوں پر ایک نگاہ کرم کی تو ان راتوں میں تمام عیدوں کی راتیں، لیلۃ الجمعہ، لیلۃ القدر اور لیلۃ النصف شعبان یعنی 15 شعبان کی شب کو اللہ تعالیٰ نے معظم قرار دیا، انتخاب فرمایا اس کا۔ اور جب ایام کے اوپر نظر کی تو خداوند عالم نے روز جمعہ کو اور عیدوں کے روز کو، عیدوں کے دنوں کو منتخب فرمایا۔ اور جب مہینوں پر نظر کی تو 4 مہینوں کو، خصوصاً اس میں سے رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کو منتخب فرمایا۔ یہ شعبان کی رات جو ہمارے بہت قریب ہے، ایک شب کا فاصلہ رہ گیا ہے اس رات میں، اس شب میں، جس کو اتنا عظیم قرار دیا کہ معصوم نے فرمایا کہ اس میں قیام اللیل کر کے گزارو، اس لیے کہ شب قدر کے بعد یہی وہ رات ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بلند مقام جسے حاصل ہے، سب سے زیادہ بلند اور بالا ہے، لہٰذا اسے عبادت میں گزارو۔ عبادت نہیں کرتے، کم از کم جاگ کر گزار دو۔ صرف جاگنا اور کسی گناہ کو نہ کرنا، اس میں یہ اپنے آپ میں وہ مقام رکھتا ہے کہ خداوند عالم جو جاگ کر اس رات کو گزار دیتا ہے، کوئی عمل نہ کرے لیکن برے عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، صرف جاگ کر گزار دے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے گا جو اس نے ماضی میں کیے تھے اور جو کہ مستقبل میں کرنے والا ہوگا، جان بوجھ کر نہیں، کیونکہ مستقبل میں کرنے والا ہوگا۔ اور بنی کلب کی یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے کہ بنی کلب کے درمیان ایک بکری ہوتی ہے جس کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ تمام کائنات میں جتنی یہ بکریاں موجود ہیں، ان کے جتنے بال ہیں، ان کے بالوں سے زیادہ میں اس رات جو ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اگر اس رات میں اعمال تو بہت ہیں، 100 رکعت نماز پڑھیے، 4 رکعت نماز پڑھیے، مختلف جو ہے اس کے اندر سوروں کی تعداد بتائی گئی اور سورہ کتنی مرتبہ پڑھنے وہ سب کچھ بتایا گیا، دعائیں ہیں، دعائیں کمین ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، لیکن افضل عمل زیارت سید الشہداء قرار دیا۔ زیارت سید الشہداء، اگر کوئی شخص 1.25 لاکھ پیغمبروں سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو اس رات میں زیارت سید الشہداء انجام دے۔ نہیں پہنچ سکتا کربلا، گھر کی اگر چھت ہے تو چھت پر چلا جائے، چھت نہیں ہے تو اپنے گھر سے بس کربلا کا رخ کر لے اور امام کو سلام کرے، امام کو زیارت اپنی پیش کرے۔ یہ سب سے افضل عمل قرار دیا گیا۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ سید الشہداء کا اس رات سے کیا لینا دینا؟ ان کا کیا تعلق ہے اس ماہ شعبان کی، نصف شعبان کی رات سے کیا تعلق ہے ان کا کہ ان کی زیارت کو سب سے افضل عمل قرار دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہی وہ مبارک رات ہے جس کی جب صبح نمودار ہوئی
تو ایک ایسی شخصیت کو خداوند عالم نے اس دنیا میں بھیجا جس کی خوشبو نے سارے کائنات کو معطر کر دیا۔ صلی اللہ محمد یا علی یا علی یا علی کی عظمتوں پر آواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی آل محمد وعجل فرجهم۔ اس شخصیت کی ولادت بسعادت جس کا کائنات انتظار کرتی آ رہی ہے، آج تک ذرہ ذرہ اس امام کے ظہور کے انتظار میں ان کی راہیں دیکھ رہا ہے کہ کب امام کی آمد ہوگی، کب امام ظہور فرمائیں گے، اس لیے یہی وہ ہے جو اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اور نہ صرف اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، یہی وہ ہے جس کا مقصد انتقام خون حسین قرار دیا ہے۔ یہی تعلق ہے زیارت سید الشہداء میں اور وقت کے امام میں کہ اس رات میں جو ہے زیارت ابا عبداللہ کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا، اس لیے کہ جب وقت کا امام ظہور فرمائے گا تو وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے گا، رکن اور مقام کے درمیان جو ہے وہ قیام کرے گا، اور اس کے بعد اپنی پشت سے کعبہ کو ٹیک دیتے ہوئے ایک مرتبہ 5 جملے ادا فرمائیں گے، 5 جملوں سے ندا دیں گے، اور مولا فرمائیں گے اس وقت میں یا اہل العالم انا الامام المنتقم، اے اہل عالم میں ہی انتقام لینے والا وہ امام ہوں جس کا تم انتظار کرتے آئے ہو، اے اہل عالم میں انتقام کی تلوار ہوں، اے اہل عالم میرے جد حسین کو عطشان پیاسا شہید کر دیا گیا، اے اہل عالم میرے جد حسین کو جو ہے اوریاں کربلا کی زمین پر چھوڑ دیا گیا، اے اہل عالم میرے جد حسین کو کی دشمنی میں ان کے لاشیں کو پامال کیا گیا۔ یہ تعلق ہے، یہ رشتہ ہے امام حسین کا وقت کے امام سے، لہٰذا وقت کا امام بھی اپنے جد حسین کے ذریعے سے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ خداوند عالم نے جب سے اس دنیا کو قائم کیا تب سے ابا عبداللہ کی مجلس ہوتی آئی ہے، اس لیے کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو اس زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے جس نے مجلس حسین سنائی ہے وہ سردار ملائکہ جبرائیل ہیں، اور سننے والے ابو البشر حضرت آدم ہیں۔ خداوند عالم نے جب حضرت آدم کو اس زمین پر بھیجا تو اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ امام سے سوال کیا گیا کہ جب حضرت آدم نے اتنی زیادہ مغفرت طلب کی تو ان کی توبہ قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو امام فرماتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو کوئی وسیلہ نہیں دیا، 40 سال تک کوئی وسیلہ نہیں دیا، صرف مغفرت طلب کرتے رہے، خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول نہیں کی، اور جب ایک مرتبہ پنجتن کا وسیلہ دے کر مغفرت طلب کی تو خداوند عالم نے فوراً ان کی توبہ کو قبول کیا۔ جبرائیل آئے، جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت آدم سے فرمایا کہ یا آدم، خداوند عالم آپ کو جو ہے حکم دیتا ہے کہ آپ الہی بحق محمد وانت المحمود، پوری دعا ہمارے سامنے ہے، اس طرح سے واسطہ دیجئے تو خداوند عالم آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے ایک مرتبہ جب ان ناموں کو ان کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، حضرت آدم نے ان ناموں کو اپنے زبان مبارک سے لینا شروع کیا۔ اچانک جب امام حسین کا نام لیا تو دل پریشان ہوا، مرتبہ ہاتھ 10 بدعا بلند کیے اور فرمایا اے پروردگار، جب بھی میں محمد، علی، فاطمہ اور حسن کا نام لیتا ہوں تو میرا دل مسرور ہو جاتا ہے، خوشی سے بھر جاتا ہے، لیکن جب بھی میں حسین کا نام لیتا ہوں تو میں مضطرب ہو جاتا ہوں، میرا دل پریشان ہو جاتا ہے، میرا دل مچلنے لگتا ہے، پروردگار کیا بات ہے؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ خداوند عالم آپ کو واقعہ کربلا کی اطلاع دیتا ہے، یہ وہ واقعہ جہاں پر بے ابی انت و امی کہہ کر ایک مرتبہ ہر ایک نے اپنی جان کو فدا کیا تھا مولا حسین۔ بے ابی انت و امی، یہ کیسا جملہ ہے، یہ کیسی فداکاری ہے۔ ایک مرتبہ
رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی محمد وآلِ محمد. صحابیوں کے درمیان تشریف فرما تھے اور ان سے اپنے خواب کو بیان کرنے لگے. اے میرے اصحاب، کل رات میں نے خواب میں اپنے چچا حمزہ اور جعفر طیار کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں سیر کر رہے ہیں، جنت کے باغوں کا لطف اٹھا رہے ہیں. مرتبہ میں نے ان سے سوال کیا کہ اے میرے چچا، وہ کون سی شے تھی، وہ کون سا عمل تھا جس نے آپ کو جنتوں میں پہنچا دیا؟ تو اس وقت دونوں چچاؤں نے رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس خواب میں فرمایا، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، آپ پر قربان ہو جائیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں جنت میں لے گئی، الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، آپ پر صلوات بھیجنا، یہ ہمیں جنت، اس نے ہمیں جنت تک پہنچا دیا. اور اسی لیے تو امام نے فرمایا کہ جب ایک شخص صلوات پڑھتا ہے تو ملائکہ اس کے صلوات کا ثواب لکھنا شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب دوسری مرتبہ وہ صلوات پڑھنا چاہتا ہے تو اس وقت ملائکہ اس بندے کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بندے ذرا خاموش ہو جا، ابھی تو 400 سال تک ہمیں اس صلوات کا ثواب تحریر فرمانا ہے، ابھی تو ثواب ہمارا تحریر فرمانا بند نہیں ہوا اور تو نے دوسری صلوات پڑھنا شروع کر دی. ابو العلا مودودی اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم اور مفسر قرآن رہے ہیں تاریخ کے. ان کی تفسیر قرآن بہت مشہور ہے. ابو العلا مودودی ایک مرتبہ ایک مدرسے میں انہیں ایز اے گیسٹ، مہمان کے طور پر بلایا گیا، چیف گیسٹ کے طور پر، اور ان کو وہاں تقریر کرنی تھی بچوں کے سامنے. اور پھر اس کے بعد ایک Q&A سیشن رکھا گیا، سوال و جواب کا ایک سیشن رکھا گیا اس تقریر کے بعد. اور ان سوال و جواب کے لیے جو ہے بچوں کو پہلے سے پڑھا دیا گیا اور منتخب کر دیا گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ سوال کرے گا. جیسے ہی ان کی تقریر ختم ہوئی، ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، مولانا یہ بتائیے کہ مغرب کی کتنی رکعت نماز ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا 3 رکعت. دوسرا بچہ جسے کہا گیا تھا کہ تم سوال کرنا، وہ کھڑا ہوا، مولانا روزہ کب واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے بچہ تو روزہ واجب ہو جاتا ہے. پھر تیسرا کھڑا ہوا، حج کب واجب ہوتا ہے؟ مولانا کہتے ہیں کہ جب استطاعت ہوتی ہے تو اس وقت میں اور طبیعت ساتھ دیتی ہے تو اس وقت میں جو ہے حج واجب ہو جاتا ہے. 3 بچوں نے سوال ترتیب وار کیے، ایک بچہ بے ترتیب کھڑا ہو گیا. اور جیسے ہی وہ بچہ کھڑا ہوا اس نے سوال کیا، مولانا میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ اس وقت خداوند عالم کیا کر رہا ہے؟ جیسے ہی سوال پیش کیا، مولانا نے اس بچے کو غور سے دیکھا. غور سے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہیں تم شیعہ تو نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے، فخر کے ساتھ کہتا ہے، میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں میں شیعہ بھی ہوں اور میں اولاد فاطمہ سے ہوں، میں نسل سادات میں سے بھی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ کیسا بیہودہ سوال کیا ہے، یہ کوئی سوال ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہمیں کیا پتا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کفر ہے جو تم نے کیا ہے. وہ کہتا ہے مولانا میں بتاؤں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مولانا کہتے تم کو معلوم ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے. کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بتانا، دلیل دینا. کہتا ہے کہ مولانا قرآن سے ثابت کروں گا. کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ اس وقت اگر تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کیا کر رہا ہے تو بتاؤ کیا کر رہا ہے. کہتا ہے مولانا آپ نے سورہ احزاب کی یہ آیت نہیں پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ رسول پر درود بھیج رہے ہیں، رسول پر صلوات بھیج رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسے ماضی میں نہیں کہا
کہ ماضی میں اللہ صلوات بھیج رہا ہے، بلکہ اس نے جو ہے ایسا مضارع کا حال کا لفظ استعمال کیا جو فیوچر میں بھی جو ہے قائم و دائم رہتا ہے. تو اللہ ہر وقت اپنے نبی پر جو ہے صلوات بھیج رہا ہے. اس وقت بھی اللہ صلوات بھیج رہا ہے. رسول اللہ خود فرمایا کرتے تھے لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر جو ہے منقطع صلوات نہیں بھیجا کرو. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ منقطع صلوات کیا ہے، یہ کٹی ہوئی صلوات کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی مجھ پر صلوات بھیجو تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو. یہ کہہ کر نہ گزر جایا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ اس کی کوئی دلیل کہ آپ کی آل پر بھی صلوات کرنا واجب ہے جیسے آپ پر صلوات بھیجنا واجب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے دلیل طلب کرتے ہو، اپنی نمازوں کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ جب بھی تم تشہد پڑھو تو تشہد کے بعد کیا کہو؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد کہہ کر گزر جاؤ ورنہ تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے. تو صلوات بھیجا کرو. صلوات جو ہے جنت تک انسان کو پہنچا دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جناب حمزہ اور جعفر طیار کہتے ہیں کہ اور دو چیزیں جنہوں نے ہمیں جنت تک پہنچا دیا. ایک پیاسوں کو پانی پلانا، پیاسوں کے لیے پانی کی سبیل کرنا، سبیل کا انتظام کرنا. اور تیسری چیز حب علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی محبت نے ہمیں جو ہے جنت تک پہنچا دیا. خداوند عالم مرحومہ پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے کہ انہوں نے ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے اپنی جنت کو کما لیا. اور نہ جانے جنت کی کس باغ میں، کس معصوم کے جوار میں اس وقت ان کے دسترخوان پر بیٹھی ہوئی وہ دعوت نوش فرما رہی ہیں. ہر حمزہ اور جعفر طیار کے چاہنے والے کو چاہیے کہ وہ مجلس حسین میں شرکت کیا کرے، اس لیے کہ اس مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ اس مجلس میں جب بھی حضور کا نام آتا ہے تو لوگ صلوات بھیجتے ہیں. اس مجلس میں جو ہے عزاداروں کو پانی پلایا جاتا ہے، ان کے لیے پانی کی سبیل کی جاتی ہے. اور اس مجلس میں جب بھی مولائے مشکل کشا امیر المومنین کا نام آتا ہے یا ان کی یاد آتی ہے تو نعرہ حیدری لگا کر جو ہے ہم اپنی محبت کا ثبوت دیا کرتے ہیں. نعرہ حیدری کی دشمنوں پر لعنت بے شمار. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. عزاداران محترم، ہم خداوند عالم کا جتنا شکر ادا کریں، جتنا احسان اس کا مانے وہ کم ہے کہ اس نے جو ہے ذکر اہل بیت کے ذریعے سے، سید الشہداء کے ذکر کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی میں اور موت کے بعد بھی فیض پہنچانے کا ایک موقع فراہم کیا. دین آتا ہے زندوں کے لیے، لیکن خداوند عالم نے اس دنیا کو آخرت سے متمسک رکھا ہے. لہٰذا جب جانے والا بھی جو ہوتا ہے، جو مرحوم ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک راستہ کھول دیا کہ یہاں تمہارے جو پیچھے تم چھوڑ گئے ہو، اپنی اولاد چھوڑ گئے ہو، اپنے عزیز و اقربا چھوڑ گئے ہو، اپنے دوستوں کو چھوڑ گئے ہو، وہ تمہارے نام پر ایصال ثواب کے ذریعے سے تمہیں ثواب پہنچایا کریں. لیکن مشکل کب پیش آتی ہے؟ مشکل تب پیش آتی ہے جب ہم دین کو اور ان ایصال ثواب کے مجالس کو صرف اور صرف مرحومین کے ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ قرار دے دیں، اور یہ مجالس، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ دعائیں، یہ سب کچھ، یہ اعمال کرنا زندوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے. جو دین صرف مردوں کے لیے رہ جائے وہ دین خود مردہ ہوتا ہے. دین کا کام ہے کہ وہ زندوں کو بھی فائدہ پہنچائے اور مردوں کو بھی فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں ثواب کو پہنچاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثواب بنانے کا وعدہ نہیں کیا ہے. ثواب بنانا
ہم کو ہوگا جب یہ مجالس ہم برپا کرتے ہیں سید الشہداء کے نام پر، ایصال ثواب کے جو بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مرحومین کو ثواب پہنچانا، ایک خود اپنے لیے جو ہے اپنی موت کے بعد سامان آخرت تیار کر کے جانا۔ مرحومین کو تو ثواب پہنچ جائے گا، ہم اپنے لیے کیا کریں ایسا؟ جب ہم ان مجلس میں موجود ہیں، شرکت کرتے ہیں، یہاں عزاداری سید الشہداء کی جا رہی ہے، یہ جو تمام ہم یہ یہاں پر میرا ذکر کرنا، آپ کا حدیث قصہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا، سوز و سلام پڑھنا، ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا، یہ سب کچھ ثواب کا باعث بنتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم خلوص کے ساتھ اللہ کی قربت چاہیں تب۔ اگر ہم صرف رسم و رواج کی بنا پر اسے انجام دے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے سویم کرنا ہے، ہمیں 10واں کرنا ہے، ہمیں 20واں کرنا ہے، ہمیں 30واں کرنا ہے، ہمیں چہلم کرنا ہے، صرف اور صرف رسم و رواج کی خاطر، تو ثواب کیسے بنے گا؟ جب اللہ سے قریب ہونے کی نیت ہوگی، اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہوگی، تب جا کر ثواب بنے گا۔ یہاں پر میرا بیٹھ کر آپ کے سامنے تقریر کرنا وہ باعث ثواب تب ہوگا جب میری نیت خالص ہوگی۔ اگر میری نیت میں معاذاللہ ریاکاری آ گئی کہ لوگ مجھے پسند کریں، لوگ میرے خطاب کرنے کو پسند کریں، لوگ اتنا کسی کا فصیح اور بلیغ جو ہے بیان ہو کہ اس کی فصاحت اور بلاغت کے لوگ جو ہے ہر جگہ تعریفیں کرتے رہیں، اگر نیت میں اس طرح کی خرابی آ گئی تو ثواب کیسے بنے گا؟ جب آپ نوحہ پڑھ رہے ہیں، جب آپ کوئی شاعری پڑھ رہے ہیں اور اس وقت جو ہے اچھا لحن ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نیت میں کھوٹ آ جائے کہ دیکھو میرا کتنا اچھا لحن ہے، میں کتنی اچھی طرز بنا کے پڑھ سکتی ہوں، سارا ثواب ہم نے برباد کر دیا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگا اور کیسے ثواب بنے گا؟ لیکن خداوند عالم نے اسی لیے امام حسین کو مقدم رکھا، ان کی یاد میں ان کے فضائل کا بھی ذکر کریں، ان کے مصائب کا بھی ذکر کریں، اور اس طرح سے ہم اپنے لیے جو ہے ثواب کا انتظام کریں۔ لیکن یہ تمام ثواب محدود ہے، ایک طریقہ ہے جس سے اپنے ثواب کو لامحدود بنایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اپنی زندگی میں ایک مثبت پازیٹیو تبدیلی لا کر، زندگی میں ایک پازیٹیو تبدیلی لے کر آئے انسان، زندگی بھر اسے فیض پہنچے گا، موت کے بعد اسے فیض پہنچے گا، اور اس کے مرحومین کو اس کے لیے اس نے یہ کیا ان کو فیض پہنچتا ہے۔ مجھے طویل بیان نہیں کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مرحوم اپنی زندگی میں کیا کر کے جائے تاکہ وہ جنت تک اپنا مقام حاصل کر لے۔ لیکن کچھ چیزیں اس دنیا میں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے ان سے اپنے آپ کو بہت زیادہ نسبت دے دیتا ہے۔ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ برزخ کے اندر جب ہم جائیں تو ہماری بیماریاں ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ جب ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم جانتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ بہت سارے اعمال ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم جان نہیں رہے، معرفت نہیں رکھ رہے ہیں اس کی۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک شوگر کا مریض ہوتا ہے، جب شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی مٹھائی آ جاتی ہے تو وہ شکر کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے، شکر کا ذائقہ ہوتا ہے، وہ اس کا غلبہ اس کے اوپر اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ اس وقت اسے اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوتا کہ اگر میں نے یہ مٹھائی چکھ لی، یہ مٹھائی میں نے کھا لی تو اس سے مجھے کتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا، وہ پہنچے گا۔ لیکن اس وقت اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مٹھائی، یہ شکر کا جو ذائقہ ہے وہ کتنا مزہ دیتا ہے۔ دیندار لوگ جب نمازیں پڑھتے ہیں، جب اعمال کرتے ہیں تو ان کو اسی طرح سے لطف آتا ہے، اسی طرح سے ان اعمال کو کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ اس ذائقے سے محروم رہتے ہیں۔ اگر اس شکر کے مریض کو، اس ڈائبٹک کو، جو بھی ہے شوگر کا مریض ہے، اسے یہ احساس ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ کس طرح سے اس شکر کا، اس مٹھائی کا ایک ٹکڑا جو ہے اسے کس طرح سے بیمار کرے گا،
کس طرح سے اس کا زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یا دیگر اور بیماریاں جتنی آتی ہیں، تو پھر وہ اس مٹھائی کے ٹکڑے سے گریز کرے گا۔ اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ نمازوں کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، نماز کو غفلت کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کا کیا نقصان ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی، ہم صرف کریں گے نہیں، ہم جان لیں گے، ہم معرفت حاصل کر لیں گے۔ مولائے کائنات، مولائے مشکل کشا، امیر المومنین یعصوب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، محمد والے محمد تو مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کی بیماریوں سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، لیکن عذاب آخرت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ برزخ میں جانا ہے، برزخ کی زندگی طویل ہے، لیکن انسان کیا لے کر جا رہا ہے اپنے ساتھ میں؟ یہاں تو ہم اپنے جسم کی بیماریوں کو دواؤں کے ذریعے سے ٹھیک کر دیں گے، لیکن جب برزخ میں جا رہے ہیں تو جو بیماریاں ہم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، حسد، کینہ، بغض، دشمنیاں، اس کے لیے ہم نے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ ہم خداوند عالم سے یہ دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں برزخ میں بہترین ہمسائیگی نصیب فرما، جوار اہل بیت نصیب فرما، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم یہاں زندگی میں ہی اپنے ہمسائے کو منتخب فرما رہے ہیں۔ ایک جوان جس نے اپنے کمرے میں کرکٹرز کی تصویریں لگا رکھی ہیں، ایکٹرز اور ایکٹریسز کی تصویریں لگا رکھی ہوئی ہیں، وہ خداوند عالم سے یہ دعا کر رہا ہے یا دعا کر رہی ہے کہ پروردگار مجھے برزخ میں بہترین ہمسایہ نصیب فرما، لیکن جب اس نے اپنے آپ کو ان ایکٹرز اور ایکٹریسز سے سراؤنڈ کر رکھا ہوا ہے، تو جب وہ برزخ میں جائے گا تو اہل بیت کا جوار نصیب ہوگا یا ان کا جوار نصیب ہوگا جس سے اپنے آپ کو جو ہے احاطے میں لے رکھا ہے۔ برزخ کی زندگی اللہ ہمارے لیے نہیں بنائے گا، ہماری دعائیں ہمارے لیے نہیں بنائیں گی، ہمارے اعمال بنائیں گے ہماری برزخ کی زندگی۔ 3 چیزیں ایسی جس کے سلسلے میں علماء نے جو ہے بہت زیادہ تاکید کی ہے، بہت زیادہ۔ کسی کا خون بہا دینا، بہت احتیاط برتا ہے علماء نے اس میں، کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ دوسرا، ناموس کی عزت، کمزوروں کو نیچی نگاہ سے، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ احترام کرنا سیکھیں۔ احترام کیسے کرنا سیکھیں؟ ایک چھوٹی سی عام زندگی کی مثال ہے کہ انسان جو ہے، سب یہاں پر مومنات بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی گفتگو ہو رہی ہے ان کے درمیان، اس گفتگو کے درمیان جو ہے کسی بات پر ایک دوسرے سے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کوئی ایسی بات معلوم ہے جس سے آپ کی حیثیت بن جائے گی ان کے درمیان، اگر کوئی غلط بات نہیں کی جا رہی تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ وہاں پر سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں، اپنی حیثیت بنانے کی کوشش نہ کریں کہ ہم یہ بات کہہ دیں گے تو لوگ ہمیں احترام کی نظر سے دیکھنا شروع کریں گے۔ اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو انسان محترم بنائے، نہ کہ لوگوں کی نظر میں۔ جب اپنے ایگو پر کنٹرول رکھ کے اس وقت مومنہ خاموش رہ جائے گی تو اللہ کی نگاہ میں وہ بہت باعزت ہو جائے گی۔ دوسرا، برزخ کی جو مشکلیں ہیں بہت زیادہ مصائب و آلام ہیں، لاکھوں سالوں کا سفر وہاں سے طے کرنا ہے۔ برزخ کی مشکل کو آسان کیسے کریں؟ دنیا میں کسی کی مشکل کو حل کر دیں، دنیا میں کسی کی مشکل کو حل کر دیں۔ جب قبر میں ڈالے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے، تو اس وقت جب مشکلیں پیش آئیں گی تو خداوند عالم سے ہم اس اپنی نجس زبان سے کہہ سکیں، پروردگار میں نے فلاں مومنہ کی مشکل کو آسان کیا تھا دنیا میں، تو اس مشکل کی آسان کرنے کے عوض میں میری برزخ کی مشکلات کو آسان کر دے، خداوند عالم آسان کر دے گا۔ اور تیسرا، کہ تنہائی میں جب ہو، لوگوں کے درمیان تو ہر ایک گریز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے کہ ہم اپنے سب سے بیسٹ بیہیویئر پر ہوں، اچھے اعمال کریں، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے سب کچھ کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر میں آپ کے سامنے تقریر کر رہی ہوں، آپ نعرے صلوات بھیج رہے ہیں، بآواز بلند نعرے صلوات بھیج رہے ہیں۔ جب تنہائی میں ہیں
تو کیا اسی طرح کا عمل ہو رہا ہے؟ اسی طرح سے بآواز بلند آپ صلوات بھیج رہے ہیں. جیسے گناہوں سے اجتناب لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کر رہے ہیں، وہیں تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اسی گناہ سے اجتناب کیا. اگر تنہائی میں گناہ سے اجتناب کر لیں گے اور اپنے اعمال کو ویسا رکھیں گے جیسا کہ لوگوں کے درمیان رکھا ہے، خداوند عالم اس برزخ کے وحشتناک مرحلوں سے ہمیں گزار دے گا. احترام، کیسا احترام. بس میں ربط مسائل ایک واقعہ ربط مسائل. کیسا احترام. ایک شخص تھا جو نجف کی طرف سفر کر رہا تھا، سپاہی تھا، نجف کی جانب جا رہا تھا. ایک مرتبہ دور سے امیر المومنین کا روضہ نظر آیا. جیسے ہی روضہ مشکل کشا نظر آیا، اسے احساس ہوا کہ مجھے مولا کے احترام میں اپنی نالین کو اتار دینا چاہیے. اس نے اپنی نالین اتاری، اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور کچھ میل کا فاصلہ وہ برہنہ پاؤں وہاں سے طے کرتا ہوا چلا گیا. اور ایک مرتبہ مولا کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے، ذریعہ مبارک کے قریب نہیں گیا، روضے پر نہیں گیا، لیکن دور سے اس فاصلے پر مرتبہ مولا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، مولا میں نے آپ کے شیعوں پر بڑے مظالم ڈھائے ہیں. مولا میں نے بہت تشدد سے ان کے ساتھ کام لیا ہے، میں نے انہیں مصائب و آلام میں گرفتار کیا ہے مولا، لیکن آپ کے احترام میں آج میں نے اپنی نالین کو اتار دیا اور آپ کے احترام میں برہنہ پاؤں جا رہا ہوں. ایک شخص تھا جسے اس نے بہت زیادہ تنگ کیا تھا، بہت زیادہ اذیت دی تھی. وہ امام کے روضے پر حاضر ہوا، ذریعہ مبارک کو پکڑ کر فریاد کرنے لگا، مولا اس شخص کو سزا دیجیے، اس سپاہی کو سزا دیجیے. لوگوں نے دیکھا ہوا تھا، لوگوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ اس شخص کو اس نے بہت اذیت دی ہے، لہذا سب نے اس کی دعا پر آمین کہی. دوسرے روز یہ شخص دوبارہ روضے میں آیا اور ذریعہ مبارک کے قریب آ کر کہنے لگا، مولا آپ اسے سزا دیجیے، آپ اسے سزا کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں نے پھر آمین کہی. تیسرے روز پھر آیا، پھر اسی طرح سے فریاد کی، لوگوں نے پھر آمین کی. جب تیسرے روز اپنے گھر گیا، رات کو خوابگاہ میں گیا اور خوابگاہ میں خواب کے عالم میں مولا مشکل کشا کی اسے زیارت نصیب ہوئی. اور امیر المومنین سے اس نے جو ہے مخاطب ہو کر سلام کرنے کے بعد کہا، مولا میں 3 روز سے آپ کی زری پر آ رہا ہوں، آپ سے فریاد کر رہا ہوں مولا کہ آپ اسے سزا دیجیے. آپ گواہ ہیں کہ اس نے مجھے بہت اذیت دی ہے، لیکن آپ اسے سزا نہیں دیتے. امام فرماتے ہیں، اے شخص میری خاطر اسے معاف کر دے. کہتا ہے، مولا کیوں کر اسے معاف کروں، کیسے معاف کروں، اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے مولا. امام فرماتے اس لیے کہ اس کا ہم پر ایک احسان ہے. کبھی اماموں پر ہمارا کوئی احسان ہو سکتا ہے، اس کا ہم پر ایک احسان ہے. اور پھر امام نے وہ واقعہ اسے سنایا کہ جب یہ میرے روضے کے قریب سے جا رہا تھا، دور سے اس نے میرا روضہ دیکھا، لیکن میرے احترام میں اس نے اپنی نالین اتاری اور میری طرف مخاطب ہو کر اس نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے اور مجھ سے مغفرت طلب کی ہے. بس تم میری خاطر، اس کے اس احسان کی خاطر جو اس نے ہم پر کیا، تم اسے معاف کر دو. آج ہم نہ جانے ایک دوسرے سے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ہے اپنے دل میں نفرتیں رکھتے ہیں. یہاں مولا کا ایک دشمن تھا، ساری زندگی مولا کے محبوں کو ستاتا رہا، لیکن صرف نالین اتارنے کی بنا پر مولا نے اسے معاف کیا. ہم سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے جوتوں کو اتار دو، ہم سے کوئی اس طرح سے احترام کرنے کی بات نہیں کر رہا. ہاں لیکن رات کی تاریکی میں جب آپ اپنے خوابگاہ میں ہو، رات کی تاریکی میں آپ اپنی نیند سے اٹھ جائیں، ایک مرتبہ آپ کو پیاس لگے، آپ جو ہے جا کر ایک گلاس پانی لیں. آپ کہیں باہر سے آ رہے ہیں، شدید گرمی ہے، گرمی کا موسم آ چکا ہے ہمارے درمیان، ہمیں محسوس ہو رہا ہے، ہمیں احساس ہے، پیاس کی شدت کا احساس ہے. آپ کہیں باہر سے آئے اور آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہو، آپ جا کر جو ہے ایک گلاس ٹھنڈا پانی لیں، لیکن ایک مرتبہ
یاد کر لینا اور آپ اس گلاس پانی کے گلاس کو جو ہے ایک کنارے رکھ دیں، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے، کربلا کا رخ کرے اور کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ آج ہمیں اسی اولاد کو پرسہ دینا ہے جن کے باپ کا سایہ تو بہت پہلے ہی ان کے سر سے چھوٹ چکا تھا۔ نہ جانے مرحومہ نے اپنی اولاد کی کس طرح سے جو ہے تربیت کی، لیکن اب وہ اولاد اپنی ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ رسول خدا نے امیر المومنین کو فرمایا تھا، مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے علی جب بھی تمہارے سامنے کوئی یتیم ہو تو دیکھو اس کے سر پر ہاتھ ضرور رکھ دینا۔ جو ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، اس کے اتنے درجات بلند کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے کب؟ جب کسی بچے کی ماں اس دنیا سے رحلت کر جاتی ہے، وہ بچہ رات کو سوتا ہے اور رات کو سوتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی ماں کی تلاش میں پھیلاتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک عام بچے کی ماں گزر جائے تو عرش ہل جائے، لیکن اگر وہ نواسے رسول ہو، وہ علی و فاطمہ کا پارے تن ہو، وہ قلب بتول ہو، اس کی ماں اس دنیا سے رحلت کر رہی ہوگی تو بعید نہیں کہ عرش زمین پر گر نہ جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ خداوند عالم آپ کی آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی، جس کی ماں اس دنیا میں خداوند عالم ان کی ماں کو، ان کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں پروردگار کی عمر اپنی نظر کرم و رحم کرے۔ ہاں عزیزان محترم، اس وقت کو یاد کیجئے جب ایک مرتبہ مولا کائنات غسل و کفن دے چکے، ارے بچوں کو اپنے بھائی کے گھر بھیجا ہوا تھا، ایک مرتبہ کہا جاؤ بچوں کو بلا کر لاؤ، بچے گھر میں داخل ہوئے، مولا نے فرمایا آؤ بچوں اپنی ماں سے آخری رخصت کر لو۔ زینب و کلثوم آگے بڑھی، مولا حسن آگے بڑھے، اپنی ماں کے جنازے سے نپٹ گئے، لیکن ایک بچہ حسین ہے جو ماں کے قریب نہیں آتا۔ فضہ لے جانا چاہتی ہے، امام حسین آگے نہیں آتے۔ ایک مرتبہ فضہ سے کہا اے اماں فضہ ذرا مجھے بتائیے کہ میری ماں کا مقام بلند ہے یا عیسیٰ کی ماں مریم کا مقام بلند ہے؟ کہا شہزادے کیسی بات کرتے ہیں، یقیناً آپ کی ماں تمام عورتوں کی سردار ہے، تمام نساء العالمین، تمام اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ جب عیسیٰ نے اپنی ماں کو پکارا تھا تو ان کی ماں نے ان کا جواب دیا تھا میں اپنی ماں کو پکارتا ہوں، میری ماں جواب نہیں دیتی۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے امام حسین اپنی ماں کے جنازے کے قریب آئے، ان کے قدموں کو بوسہ دینے لگے اور پکارنے لگے اماں آج کیسی غربت کا دن آ گیا، حسین آپ کو پکارتا ہے، آپ جواب نہیں دیتی اماں، اماں آپ تو حسین کی ایک آواز پر آ جایا کرتی تھی۔ ارے ایک مرتبہ بندے کا فن ٹوٹے، اے میرے حسین ابھی غربت کا نعرہ بلند نہ کرنا،
العالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ارے رہا تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ، تیرے اسم اعظم کا واسطہ، تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ. پروردگار تجھے تیرے حبیب اور ان کے بہت اطہار کا واسطہ، اس شعبان معظم کا واسطہ، تیرے حسین کا اور آخری حسین کا واسطہ. پروردگار جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وارث حسین کے ظہور میں، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تاجیل فرما ہمارے الہ، تاکہ ان کے آنے سے وہ اپنے جد اور جدہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لے سکیں. پروردگار اس غیبت کے دور میں تمام ہم غم و آلام کو وقت کے امام سے درگزر فرما. بار الہ اس غیبت کے دور میں ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مرحومہ کے درجات میں اور جو اپنی اولاد مرحومہ پیچھے چھوڑ گئی ہیں، پروردگار ان کے والدین کے دونوں کے درجات میں بلندی عطا فرما، انہیں جوار اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما. پروردگار ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، مرحوموں سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں، اس شعبان المعظم کی تمام متبرک ساعتوں کا واسطہ ہمارے اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرما. ان کے اعمال صالحہ کو، ہمارے قلیل عبادتوں اور اعمال کو اور اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار یہ کووڈ کی وبا جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے. پروردگار یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، کیا ہے ہمیں نہیں معلوم پروردگار. لیکن اس وبا کی وجہ سے پروردگار ہم پر تمام راستے بند ہو چکے ہیں، ہم حج و زیارات کو نہیں جا سکتے ہیں. پروردگار اس کووڈ کی وبا کو ہمارے درمیان سے دفع کر کے ہم سب کو دوبارہ سے زیارت حسین نصیب فرما. وقت کے امام کے چہرے اقدس کی زیارت نصیب فرما. ان کے منتظرین میں، ان کی کنیزوں میں، ان کے چاہنے والوں میں، حتیٰ کہ ان کے شیعوں میں جگہ عطا فرما. پروردگار تمام پسماندگان کو اپنی طرف سے صبر جمیل عطا فرما، مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما. بار الہ جو بھی